ہاں جی، السلام علیکم۔ السلام، نمستے، ست شری اکال جی۔ میرے سارے خواتین و حضرات جو میری باتیں سنتے ہیں، میں ان سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے وہ ایک انوکھا سا موضوع ہے جس پر میں حاضر ہوا ہوں، کچھ باتیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو وہی گزارش کہ آپ جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیا کریں اور کر دیں، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں باتوں کو، اور لائک بھی کیا کریں، اور کمنٹس سے بھی کچھ نوازیں۔ اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آج میں نا ایک دیکھ رہا تھا کتاب کو، تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ یہ میں آپ کو پہلے واضح کر دوں کہ یہ حوالہ تھا ایک کتاب کا جو مجھے کسی نے جو ہے وہ فوٹو کاپی کروا کر دیا تھا۔ تو مجھے جو بات پسند آئی وہ آج میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جب ہم چھوٹے تھے، جن صاحب نے یہ ذکر کیا ہے، تو ہمارے گھر میں مثلا دودھ والا ہے، سکا ہے، یعنی پانی مشک میں پانی بھر کے لاتے تھے روزانہ، اور وہ اس کے علاوہ جو کپڑے دھونے والے جو ہیں وہ کپڑے دھو کر دھوبی لاتا تھا اور کپڑے گنتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں روٹین میں آتی ہیں۔ تو جب یہ لوگ محنت کرتے ہیں، جب ان کی اولادیں جو ہیں ان پر جو ہے وہ ایک فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کوششوں کو سراہیں کہ جن کو یعنی دودھ لینے والی پیدل چل کر جو ہے وہ اپنے گاؤں سے شہر میں آتی ہے، اور بعض دفعہ ننگے پاؤں آتی ہے، موسم کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تو جس کمائی سے وہ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو پال رہی ہوتی ہے، تو بیٹوں بیٹیوں کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ میں نے دی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ پڑھ جاتی ہے، وہ ہنرمند ہو جاتی ہے، تو وہ بیرون ملک جو ہے کچھ ملک میں جاب کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ والدین جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو اس عنوان کو خاکسار نے اس لیے چنا کہ وہ یہ بہت ہی زیادہ توجہ کا جو ہے وہ توجہ دیے جانے کا مستحق ہے کہ جب والد یا والدہ اکیلے رہ جائیں گھر میں، اور وہی گھر ان کو کھانے کو دوڑے جہاں ان کے بچوں کی کلکاریاں تھیں یا بچوں کے ہنسی تھی، تو پھر ان کو بڑا جو ہے وہ رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کو نہ پوچھا جائے۔ تو ایک صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے اپنے گھر میں اخبار لگوا لیا۔ اب اخبار والا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عموماً جو ہے وہ بیل دیتے ہیں یا کھٹکھٹاتے ہیں اور اخبار اوپر سے پھینک دیتے ہیں گھر میں۔ تو اس نے چند دن کے بعد اخبار والے لڑکے کو کہا کہ بیٹا آپ ایسے کیا کرو کہ جب آپ آؤ نا تو پہلے بیل دیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں خود آؤں گا اخبار لینے کے لیے، تو اسی کام کے میں تمہیں 500 روپے جو ہے وہ ماہانہ علیحدہ دیا کروں گا اخبار کی قیمت کے علاوہ۔ تو بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ جب وہ شخص آتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ آؤ چائے پانی پیو، پھر وہ اس سے وہ باتیں کرتا تھا لڑکے سے،
تو وہ اسے کہتا تھا کہ دیکھو میرا دل جو ہے وہ آپ سے بات کر کے خوش ہو جاتا ہے، مجھے اپنے بچوں کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر اسی دوران ہی اس شخص نے ایک ایسی بات کر دی کہ جو قابل توجہ ہے، کہ اس نے اس کو کہا کہ بیٹا جب آپ آ کر بیل دو اور اگر میں نہ آؤں تو ایسا سمجھنا کہ میں زندہ نہیں ہوں، آپ پولیس کو اطلاع کر دینا یا پڑوسیوں کو بتانا کہ ان کی طبیعت کا پتہ کرو۔ تو بات یہ بڑی چھوٹی سی ہے، اس میں میں ان بچوں سے، ان بچیوں سے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ ملک میں ان کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اکیلے، تو ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں سے، وہ اپنے والدین سے مسلسل رابطے میں رہیں، فون سے، آڈیو کال سے۔ آج تو زمانہ ہے، گو کہ والدین کو واٹس ایپ چلانا آنا چاہیے لیکن وہ اکثر کو نہیں آتا، تو اس طرح والدین کی تنہائی جو ہے وہ دور ہوتی رہتی ہے۔ تو بات آپ سے یہی کرنی تھی کہ جو وہ والد یا وہ والدہ جس نے اپنی تمام زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، وہ توقع رکھتا ہے کہ وہ آپ سے وہ محبت ملے اس کو جو اس نے آپ کو دی تھی۔ تو یہ بات ہے۔ تو اسی طرح مطلب بعض دفعہ جو اپنے ملک میں ہوتے ہیں، شہر میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی تسی جا کے کی کرنا ہے بازار، تساں کیڑی کوئی شے لینی ہے یا تانوں کیڑی شے چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ جملہ ہوتا ہے، باپ اسی وقت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے جب یہ فقرہ سنتا ہے۔ اور اگر اولاد جو ہے، وہ بچہ جو ہے وہ شہر میں ہے، ملک میں ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ آئیے ابا جی آپ سیر کو چلتے ہیں، وہاں گپ شپ لگائیں گے، تو وہی باپ جو ہے وہ اسی فکرے سے جوان ہو جاتا ہے۔ تو اب بات آپ سے یہی کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور اپنے بچوں میں خوش رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ مکافات عمل ہے، یہ زندگی جو ہے۔ تو آج آپ اپنے والدین سے کریں گے، آپ سے میرا خیال ہے کچھ گنا زیادہ ہی آپ کی اولاد آپ سے کرنی شروع کر دے گی۔ یہ تھوڑا سا وقت کا ہیر پھیر ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھا کریں۔ اور بیرون ملک جو بھی ہیں وہ خاص طور پر، یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو نامینیٹ کر رہا ہوں، وہ خاص طور پر بیرون ملک جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ والدین کا ضرور خیال رکھا کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے فضلوں سے نوازتا رہے، آپ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، میری سب دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔